طہارت نصف ایمان ہے۔ اسلام کا نظام طہارت اتنا کمال والا ہے کہ اسلام ظاہری پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے، جس میں بطور خاص غسل کے احکامات، وضو کے احکامات وغیرہ موجود ہیں، اور اسلام باطنی طہارت پہ بھی زور دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چہرہ دھلا ہوا ہو، کپڑے صاف ہوں، انسان کا بدن صاف ہو، بلکہ اسلام اس پہ بھی زور دیتا ہے انسان کی آنکھ بھی گناہوں سے پاک ہو، انسان کے کان بھی گناہوں سے پاک ہوں، انسان کا پورا وجود گناہوں سے دور رہنے والا ہو، انسان کے دل کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے پاکیزگی کا نظام پیدا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے کالا، جس طرح چٹا لوہا اس پہ پانی گرے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو پھر دوسرے گناہ کرنے پر، تیسرے گناہ کرنے پر، اور لگاتار کئی گناہ کرنے پر دل کالے ہو جاتے ہیں، اس طرح لوہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اور موت کی کثرت سے یاد کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام دل کی پاکیزگی کے متعلق بھی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسلام کا کمال یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے نظام طہارت کو اپناتا ہے اسے اجر اور ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ وضو کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وضو کرنے والا بندہ محشر کے دن جب آئے گا، مسلم بخاری وغیرہ میں حدیث پاک ہے، جس عضو پہ دنیا میں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ عضو قیامت کے دن اس کا چمکتا ہوا نورانی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کنز العمال وغیرہ میں کہ وضو کرنے کا پانی جس عضو پہ پہنچتا ہے اس عضو کے اس حصے کے اللہ پاک صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے، یعنی اسلام میں طہارت پہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ گویا اس کا اجر بڑھ کے نصف ایمان ہو جاتا ہے۔ محدثین نے بیان کیا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے کہ طہارت پر شریعت مطہرہ نے بندہ مومن کے لیے اجر مقرر کیا ہے۔ جس طرح ایمان لانے سے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے بھی مسلمان کے گناہ مٹتے ہیں۔ وضو کرنے سے اسے ثواب دیا جاتا ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسلام میں عمل کا ایک نور ہے، عمل کی ایک طاقت ہے، نیکی کی ایک شان ہے۔ اگر عمل کے اس اجر کو مجسم کیا جائے، یعنی شکل کی صورت دی جائے، تو پھر الحمدللہ کہنا اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس کے ثواب کو صورت شکل دی جائے تو پھر آسمان بھر جائے گا، اتنا نور ہوگا الحمدللہ کہنے کا۔ اگلے لفظ ہیں الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جملے وہ ہیں، یہ کلمے وہ ہیں جن میں اللہ پاک کی تسبیح و تمحید کو بیان کیا گیا۔ فرمایا نماز روشنی ہے، نماز کے ذریعے انسان کو دنیا میں روشنی ملتی ہے، نماز کے ذریعے
انسان کو قبر میں روشنی ملتی ہے۔ نمازی قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کے چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں نور سے چمکتے ہوں گے، یہاں تک کہ مومنین جہاں سے گزریں گے ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اور صدقے کے متعلق فرمایا کہ صدقہ دلیل ہے، صدقہ برہان ہے۔ قیامت کے دن بندے کی نیکیوں پر صدقہ گواہ ہوگا، بندے کی نیکیوں پر قیامت کے دن صدقہ بطور دلیل ہوگا۔ اس بندے نے دنیا میں یہ مال اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔